یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ یہ سوال، یہ تجسس انسان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ صرف آج کل کی بات نہیں، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر دور میں لوگ اس بارے میں سوچتے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر بڑی تہذیب کو یہی لگتا تھا کہ وہ تو ہمیشہ رہے گی۔ ہر سلطنت کا یہی گمان تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک بالکل الگ کہانی، عروج اور پھر زوال کی کہانی۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہمیں وحی میں ملتا ہے۔ تو پھر وہ نشانیاں ہیں کیا؟ کیسے پتہ چلے کہ کوئی اختتام قریب آ رہا ہے؟ اسلامی روایات میں ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کا ایک پورا فریم ورک ملتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ کوئی کیلنڈر نہیں ہے کہ تاریخیں دیکھ لیں۔ نہیں، یہ تو غور و فکر کی ایک دعوت ہے۔ تو چلے پہلے حصے میں ہم ذرا تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، عالمی جنگوں سے لے کر پرانی پیشن گوئیوں تک۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہماری آج کی تاریخ اور صدیوں پرانی تنبیہات دونوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے، بڑے پیمانے پر تباہی اور جنگوں کا ذکر۔ 20ویں صدی کو دیکھیں، اس نے تو انسان کے امن والے سارے بھرم توڑ دیے۔ صرف ایک جنگ، دوسری عالمی جنگ، اور 7 کروڑ سے زیادہ جانیں۔ سوچیں ذرا، شہروں کے شہر راکھ بن گئے، اور پھر ایٹم بم نے یہ بھی دکھا دیا کہ اب انسان خود اپنی نسل کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ پرانی پیشن گوئیاں آج کی حقیقت لگنے لگتی ہیں۔ اچھا، اسلامی روایات میں ایک بہت خاص پیشن گوئی کا ذکر ملتا ہے۔ اسے الملحمہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی عظیم جنگ۔ بتایا یہ گیا کہ یہ ایک ایسی خوفناک جنگ ہوگی جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی۔ لیکن یہاں علماء ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ آج کل کی کسی بھی جنگ کو دیکھ کر فوراً یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہی وہ جنگ ہے، کیونکہ اس کا حتمی علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ تو تھیں بڑی جنگوں کی باتیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ ہیں وہ وارننگز جو دھیرے دھیرے آتی ہیں، یعنی معاشرے کا اندر سے کھوکھلا ہونا۔ یہاں ہم بات کریں گے ان چھوٹی نشانیوں کی جو کسی دھماکے کی طرح نہیں آتی، بلکہ زہر کی طرح معاشرے میں آہستہ آہستہ پھیلتی ہیں۔ آپ نے بھی آن لائن دیکھا ہوگا، اکثر ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اوہ، رمضان میں 2 گرہن لگ گئے، بس قیامت آنے والی ہے۔ لیکن مستند تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو گرہن کسی کے مرنے یا جینے سے نہیں لگتا۔ تو ان واقعات کا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ویک اپ کال ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ پھر ان پیشن گوئیوں میں معاشرے کے اخلاقی زوال کی پوری تصویر کھینچی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ایسا وقت جب امانت داری ختم ہو جائے، کاروبار میں صرف بے ایمانی چلے، سود لینا دینا ایک عام سی بات بن جائے، حیا کا تصور مٹ جائے، علم کی جگہ جہالت کو عزت ملے، اور لوگ بنا کسی وجہ کے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں۔ یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا دھماکہ نہیں، یہ تو معاشرے کا اندر ہی اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو جانا ہے۔ اچھا، تو یہ چھوٹی نشانیاں تو معاشرے میں دھیرے دھیرے پھیلتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب نشانیاں چھوٹی نہیں رہیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، یعنی وہ واقعات جو زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے، جب نشانیاں اتنی واضح ہو جائیں گی کہ کوئی ان کا انکار ہی نہیں کر پائے گا۔ اور یہ بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ امام مہدی کا ظہور، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے اترنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور دوسری بہت سی نشانیاں۔ ایک بات بہت اہم ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ کوئی استعارے یا کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقی دنیا بھر میں ہونے والے واقعات ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ چلیں اب چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارا آج کا دور، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے ہماری طاقت کی، ہماری کمزوری کی، اور اس نشانی کی جو ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا انسان کیا کچھ نہیں کر رہا۔ ہم جینز کو ایڈٹ کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں، مریخ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معلومات تو بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ سچ پوچھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ لیکن یہ سارا کنٹرول، یہ ساری طاقت کتنی نازک ہے۔ ایک چھوٹا سا آنکھ سے نظر نہ آنے والا وائرس اور اس نے پوری دنیا کو تالے لگا دیے۔ سوچیں، ایک زلزلہ پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ ہماری ساری ٹیکنالوجی ایک لمحے میں بیکار ہو سکتی ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری یہ تہذیب اتنی بھی مضبوط نہیں جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ ایک اور بات، ایک ایسے وقت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جب دین پر قائم رہنا، صبر کرنا، ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑنے جیسا مشکل ہوگا، اور شاید سب سے بڑی نشانی باہر دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ آج کل دیکھیں، ہر طرف بے چینی، ڈپریشن، تنہائی، یہ جو ایک روحانی خالی پن کا احساس ہے نا، یہ جو فیلنگ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو ان ساری نشانیوں، ان ساری باتوں کے بعد آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، ایک بہت ہی ذاتی سوال، اور وہ ہے پیشن گوئیوں سے تیاری کی طرف سفر۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ سب جاننے کے بعد ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ تو وہ آخری وقت کب آئے گا؟ آخر قیامت کب ہوگی؟ یہی وہ ایک سوال ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، سب سے زیادہ قیاسرائیاں ہوتی ہیں، اور جس کا جواب ہر انسان جاننا چاہتا ہے۔ اور اس کا جواب قرآن میں بالکل صاف صاف دے دیا گیا ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ تو بات بالکل صاف ہے، اس کا ٹھیک ٹھیک وقت انسانوں کو نہیں بتایا گیا، اسے جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر وقت بتانا ہی نہیں تھا تو یہ نشانیاں کیوں بتائیں گئیں؟ مقصد ڈرانا نہیں ہے، مقصد ہے ہمیں جگانا۔ یہ ایک ویک اپ کال ہے، خود کو دیکھنے کا، اپنا حساب کرنے کا موقع ہے۔ دیکھیں، خاتمہ تو یقینی ہے، لیکن وقت کسی کو نہیں پتا۔ تو تیاری کرنا یا نہ کرنا، یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا کل ختم نہ ہو، لیکن ہماری اپنی دنیا، وہ تو کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارا دھیان ایک بہت دور کے عالمی واقعے سے ہٹا کر ہماری اپنی فوری حقیقت پر لے آتی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل چیز تیاری ہے، اور تیاری کا تعلق آنے والے وقت سے نہیں بلکہ ہماری آج کی حالت سے ہے۔